بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے واعظ قدر بزرگ و دوست رب ذوالجلال کا کروڑ احسان کہ خالق کائنات نے نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے خالق کائنات اپنی اس عبادت میں خشوع و خضوع عطا فرمائی، رب ذوالجلال خالصتاً اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے واجب القدر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا خلاصہ اور چند فوائد اور صوفیہ اکرام کی مبارک تفسیر جو ہے وہ عرض کرنی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات زبان پہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے سایہ قدسہ میں فرمایا کہ انسان خالص اپنے اس رب کی عبادت کر جو عبادت کی لائق ہے، جس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، نہ کہ اپنے وہمی گمانی معبود جو اپنا کچھ نہیں بنا سکتے اس کی عبادت نہ کر، جو عبادت کے لائق ذات ہے اس ذات کی عبادت کر، اور یاد رکھ کہ عبادت اس حالت میں کر، اس خشوع و خضوع کے ساتھ کر، ریاکاری سے پاک عبادت کر کہ تیرے دل کو تقوی کی نعمت نصیب ہو جائے۔ اور ذرا غور کر کہ وہ ذات ہے کہ جس نے تیرے لیے زمین کو بچھونا بنایا، نہ زیادہ نرم بنایا نہ لوہے کی طرح سخت بنایا، بلکہ تیری ضرورت کے مطابق ایک خوبصورت بستر کی طرح نرم بنا دیا، اور پھر اتنا گول نہ بنایا کہ جس پر ٹھہرنا مشکل ہو۔ پھر اس زمین پر آسمان خوبصورت چھت کی طرح کہ یہ زمین ایک گھر کی طرح لگے، ایسا خوبصورت مکان بنایا، پھر اس آسمان کے ذریعے تجھے رزق عطا فرمایا۔ ان نعمتوں پہ غور کر کہ تیرے لیے سب کچھ تیرے خالق نے بنایا ہے، تو پھر اس خالق کی، اس رازق کی تو عبادت کر جو عبادت کے لائق ہے۔ اتنی نعمتیں، اتنے انعامات اس خالق نے صرف تیرے لیے پیدا فرمائے، تو پھر یہ بے وفائی ہے کہ جو تیری اتنی فکر کرے تو اس کو چھوڑ کر غیر کو اس کا شریک بنائے، یا اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے۔ تو میرے واجب قدر اس آیہ مقدسہ میں چند فائدے، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان اپنے خالق کو بھول کر غیر کی عبادت کرے وہ انسان ہی نہیں، کیونکہ یہاں پکارا گیا یا ایھا الناس، اے انسان،
اے بھولے بھٹکے انسان، یعنی انسانوں سے خطاب ہے۔ جو عبادت نہ کرے وہ انسان نہیں۔ دلیل کے طور پر یا ایھا الناس یہ لفظ ہے، یہی کافی ہے کہ یہ پکارنا، یہ گفتگو، یہ انسان کے ساتھ ہے۔ اب جو عبادت نہ کرے وہ یہ مان لے کہ وہ انسان ہی نہیں۔ دوسرا فائدہ ہوتا ہے کہ باپ داداؤں پر احسان جو ہے در حقیقت اولاد پر احسان ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا نا کہ میں نے تجھے پیدا فرمایا، یوں ہی تیرے پہلوں پر بھی یہ احسان فرمایا کہ ان کو بھی پیدا فرمانے والی ذات نہیں۔ تو میرے واجب کی قدر، اس آیہ مقدسہ میں ہمیں پیغام یہ بھی ہے کہ اے انسان اپنے خالق کی طرف لوٹ جا، اپنے رب ذوالجلال کو راضی کر لے۔ آج وقت ہے اپنے خالق و مالک کو راضی کر لے۔ اگر غور کرنا ہے تو اس کی ذات پر غور نہ کر، ورنہ تو گمراہ ہو جائے گا۔ اگر غور کرنا ہے تو اس کی صفات پر غور کر، اس کی صفات پر غور کر، تاکہ تجھے سیدھا راستہ مل جائے، وہ راستہ جس پر چل کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکے۔ اگر غور نہیں ہوتا، اگر تجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس خالق نے تجھے پیدا کیسے کیا، تو پھر تھوڑا سا غور کر لے۔ یہ آسمان، یہ زمین، آسمان سے اترنے والا پانی، اور یہ جو پھل تیرے ہاتھ میں ہے، یہ جو پھل تو رات دن کھاتا ہے، ان پر ہی غور کر لے، تجھے اپنی تخلیق خود بخود ہی سمجھ آ جائے گی کہ آسمان مثل باپ کے ہے، زمین مثل ماں کے ہے، اور یہ آسمان سے آنے والا پانی مثل نطفے کے ہے، اور یہ پھل جو اس پانی سے نکلا، اس پانی سے بنا، جس کی تخلیق اس پانی سے ہوئی، اے انسان ایسے ہی تیری تخلیق فرمائی گئی ہے۔ ان نعمتوں پر غور کر لے۔ حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ عبادت میں مشقت ہوتی ہے، بڑی محبت والی تفسیروں نے بیان فرمائی کہ عبادت میں انسان کو مشقت ہوتی ہے۔ یہ مشقت ہی تو ہے کہ صبح صبح اٹھنا، گرم بستر کو چھوڑنا، اور پھر آنا مسجد میں آ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، یہ مشقت ہی تو ہے۔ اتنی سردی میں یا اتنی زیادہ گرمی میں عبادت کرنا، مال اس میں سے زکوٰۃ نکالنا، یہ مشقت ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ عبادت میں مشقت ہوتی ہے، انسان کو کرنا تھوڑا دشوار ہوتا ہے، تو اس مشقت کو دور کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے بغیر کسی وسیلے کے فرمایا یا ایھا الناس، بغیر کسی درمیان، کوئی درمیان میں وسیلہ نہیں رکھا۔ اس آدمی کو، اس انسان کو رب ذوالجلال نے بغیر وسیلے کے پکارا۔ جب کوئی بڑا کسی چھوٹے کو پکارے، کوئی وزیر اعظم ہمیں نام لے کر، ہم میں سے کسی کو نام لے کر پکارے نا، تو پھر ساری تکلیفیں، ساری تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس عبادت میں مشقت تھی۔ خالق کائنات نے بغیر کسی وسیلے کے اپنے اس بشر کو پکارا، اس انسان کو پکارا، تاکہ وہ مشقت کی تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جائے، وہ برداشت کرنے میں آسانی ہو کہ یار کس ذات نے ہمیں پکارا ہے، ہم کہاں وہ کہاں، ہم ناچیز، ادنا، ناسمجھ، کم عقل، کم علم، وہ ذات، اتنی بڑی ذات، اس ذات نے ہمیں پکارا ہے، تو پھر قربان نہ ہو جائے۔ یہ مشقت تو کیا چیز ہے، یہ تو معمولی سی مشقت ہے۔ اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائے، تب بھی حق کے شکر ادا نہ ہو کہ اس ذات نے ہمیں پکارا ہے۔ تو پھر پکارا بھی کیسے؟ اے بھولنے والے، ذرا تھوڑا سا محسوس کیجئے کہ کتنی لذت ہے اس جملے میں۔ اے بھولنے والے، تو ہمیں بھول گیا، تو ہمیں بھول گیا، ذرا غور تو کر، کتنی مٹھاس ہے اس جملے میں۔ یا ایھا الناس، اے بھولنے والے، تو ہمیں بھول گیا۔ یہاں آ کر دنیا کی چند لذتیں ملی، چند نورانیت تجھے ملی، اور تو ہمیں ہی بھول گیا۔ خدا کی قسم جی جان سے قربان ہونے کو دل کرتا ہے۔
کہ اس خالق نے ہمیں پکارا، بغیر کسی وسیلے کے پکارا، ہم کہاں وہ کہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے اس مٹھاس کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب مشقتیں دور ہو جاتی ہیں جب یہ جملہ خالق ہمیں عطا فرماتا ہے۔ جب قرآن کھولتے ہیں سامنے یہ لفظ آتا ہے تو پھر ساری مشقتیں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، اور جی جان سے قربان ہونے کو دل کرتا ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں پکارا۔ اے بھولنے والے، اس ذات کو بھول گیا، اس پروردگار کو بھول گیا؟ دیکھ ذرا غور کر، تو ہمیں بھولا ہے، ہم تجھے نہیں بھولے۔ تو ہمیں بھولا ہے، ہم تجھے نہیں بھولے۔ تیرے دل کو ہم نے زمین کی طرح بنایا۔ اس جملے پہ غور کیجئے گا، ایمان تازہ ہوگا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان، تیرے دل کو ہم نے زمین کی طرح بنایا، تیرے دل کو دھرتی بنایا، اور اس زمین پر حضور علیہ السلام کو، اپنے اس پیارے محبوب کو، پیارے پیغمبر کو آسمان کی طرح، سائے کی طرح بنایا۔ میرے محبوب کا سایہ اس زمین پر، یعنی اس دل پر میرے محبوب کی نبوت کا سایہ ہے۔ جیسے زمین پر ہر وقت آسمان کا سایہ رہتا ہے، ویسے ہی اس دل پر، اس دل کی زمین پر حضور علیہ السلام کی نبوت کا سایہ ہر وقت رہتا ہے۔ تو میرے واجب القدر رب ذوالجلال نے فرمایا، حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس سائے سے، اس آسمان سے قرآن کی صورت میں پانی برسایا تیرے دل کی زمین پر۔ پھر ہوا کیا؟ اس پانی کی برکت سے، وہ پانی یعنی وہ قرآن کی آیاتیں جب تیرے دل کی زمین پر آئی تو پھر یہ غنچہ کھل گیا، اس میں سے ساری غلاظتیں دور ہو گئی، یہ غنچہ کھل گیا۔ کبھی اس پہ کرامت ہوتی ہے، کبھی اس پر نور ہوتا ہے، یعنی طرح طرح کے پھول اس میں سے کھلتے ہیں۔ تو جیسے آسمان ہر وقت زمین کو فیض دیتا ہے، یہاں حکم ہے یہ جملہ بھی اپنے عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے عرض کروں، جیسے آسمان ہر وقت زمین کو فیض دیتا ہے، یوں ہی حضور علیہ السلام ساری مخلوق کو فیض دے رہے ہیں۔ یوں ہی ماننا پڑے گا، جیسے آسمان دور رہ کر زمین کو فیض دیتا ہے، ویسے ہی آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں رہ کر اپنے ہر غلام کو اس کے مقام پر فیض دیتے ہیں۔ جیسے زمین بغیر آسمان کے اناج نہیں پکا سکتی، ویسے ہی یہ بندے کی عبادت بغیر محبت مصطفیٰ کے مقبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، ماننا پڑے گا جیسے زمین بغیر آسمان کے ادھوری ہے، ویسے انسان کا دل جو ہے یہ بغیر محبت مصطفیٰ کے اس میں عبادت اثر نہیں کر سکتی۔ اگر عبادت کی لذت چاہیے، اگر چاہتے ہو کہ عبادت میں لذت ملے، خشوع و خضوع ملے، تو سب سے پہلے اس محبت مصطفیٰ کا ترکاؤ کرنا پڑے گا۔ اس ترکاؤ سے یہ دل جو ہے یہ غلاظتوں سے دور ہو جائے گا، منافقت کی غلاظت، کفر کی غلاظت، سب غلاظتوں سے یہ پاک ہو جائے گا۔ پھر جب تو یہ عبادت کرے گا، پھر اس عبادت میں لذت نصیب ہوگی۔ حضرت الشیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لوگوں سے واز کر رہے ہیں حساب و کتاب کے بارے میں کہ کل بروز قیامت یوں حساب ہوگا، یہ بھی پوچھا جائے گا، یہ بھی پوچھا جائے گا، اور لوگ ان کے رونگٹے کھڑے ہیں، زار و کتاب اونچی اونچی آواز سے رو رہے ہیں۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا اے شبلی کیوں اللہ کی مخلوق کو ڈراتا ہے؟ اللہ کی مخلوق کو کیوں ڈراتا ہے؟ قیامت کا حساب تو بہت لمبا چوڑا ہوگا، وہ تو بہت دراز ہے، جس کا لب لباب صرف اتنا ہے کہ خالق پوچھے گا من ترا بودم، تو کرا بودی، من ترا بودم، میں تو تیرا تھا، تو کرا بودی، تو کس کا تھا؟ لب لباب صرف اتنا ہوگا کہ میں تو تیرا تھا، تو کس کا تھا؟ صرف اتنا پوچھا جائے گا۔ تو پھر کامیابی اگر چاہتے ہو،
کہ کل بروز قیامت ہم یہ کہہ سکیں مولا ہم نے ہر آن ہر سانس صرف تیرا ہی نام جپا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ کل بروز قیامت شرمساری نہ ہو تو پھر آج وقت ہے۔ ایک کافر نے کسی مسلمان نے کسی کافر سے پوچھا نا، کسی عیسائی یا کافر سے، کسی سکھ سے پوچھا، یار تم جو اپنے خالق کو بلاتے ہو، اپنے خالق کی عبادت کرتے ہو، یہ جو تم نے بت بنائے ہیں، جس کو تم اپنا پالن ہار مانتے ہو، کیا اس نے کبھی تجھے پکارا ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو ہمیں نہیں پکارتا، ہمیں جب ضرورت ہوتی ہے ہم خود جاتے ہیں، ہمیں جب بھی ضرورت ہوتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے ہم خود جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا آؤ نا ہم اس خالق کی عبادت کرتے ہیں جو 5 وقت ہمیں پکارتا ہے، جو ایک دن میں 5 وقت ہمیں پکارتا ہے۔ آؤ کسی کو کامیابی چاہیے تو آ جاؤ میرا دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ اس خالق کی بارگاہ میں، اس رب ذوالجلال کا کلمہ پڑھو، اس مالک کو مان لو، اس کو خالق مان لو، پروردگار مان لو، تو میرے واجب القدر 5 وقت وہ کریم ہمیں پکارتا ہے۔ جس کو کامیابی چاہیے آ جاؤ، جس کو ہر وقت ہم کامیابی چاہتے ہیں، لیکن وہ خالق کہتا ہے کامیابی اگر ملے گی تو میرے دروازے پہ ملے گی۔ 5 وقت پکار پکار کے کہتا ہے۔ اتنی محبت، اتنی فکر اس مخلوق کی، اس بندہ بشر کی، اس ناچیز کی اتنی فکر ہے اس خالق و مالک کو۔ رب ذوالجلال کرم فرمائے، خالق کائنات اس رب ذوالجلال کی خالصۃ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے واجب القدر آج وقت ہے، آج یہ آنکھیں کھلی ہیں، آج یہ سانسیں چل رہی ہیں، اس سے پہلے کہ یہ سانسیں بند ہو جائیں، اجابت کا دروازہ بند ہو جائے، آؤ مل کر اس خالق کو منا لیں، اس سے پہلے کہ وہ روٹھ جائے، اس سے پہلے کہ وہ ناراض ہو جائے، پھر یہ رویا کام نہیں آئے گا۔ در حقیقت آنکھیں اس وقت کھلے گی جب یہ ظاہری آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ آج یہ نرم بستر ہمیں بہت پیارا لگتا ہے، آج یہ گرم بستر ہمیں بہت پیارا لگتا ہے، لیکن یاد رکھو وہ قسمت والے انسان ہیں جن کو 2 گز کا وہ بستر، 2 گز کی وہ زمین نصیب ہوتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہاں شرمساری ہو، بہتر ہے کہ آج ہم شرمسار ہو گئے، آج اس کے سامنے مان جائیں کہ مولا ہم نے فلاں گناہ بھی کیا، ہم نے فلاں کی منافقت بھی کی، ہم نے فلاں جگہ کفر بھی کیا، ہم نے شراب بھی پی، ہم نے زنا بھی کیا، مولا ہم نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ بہتر ہے کہ آج اس کی بارگاہ میں آ کے شرمسار ہو جائے۔ پتہ تو اس کو سب ہی ہے، کل بھی اس کے سامنے آنا ہے، قیامت والے دن اس کے سامنے جانا ہے، بجائے اس کے کہ وہاں جا کے شرمسار ہو۔ وہاں جب ہمارا حساب و کتاب ہو تو بہتر ہے نا آج ہی شرمسار ہو لیں، آج ہی شرمندہ ہو لیں۔ مولا ہم نے سب کچھ کیا، ہم بڑے بڑے گناہ کیے، لیکن مولا ہم شرمسار ہیں، اپنی رحمت کے صدقے ہماری بخشش فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے، رب ذوالجلال قرآن کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔